السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز ساتھیو، انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم سورۃ التین سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ نزول کے اعتبار سے سورہ مبارکہ 28 نمبر ہے۔ یہ سورہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، 1 رکوع جبکہ 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارک کے آغاز کے اندر 4 قسمیں کھا کر ایک بہت اہم مضمون کو بیان فرمایا۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ انجیر کے درخت کی قسم، زیتون کے درخت کی قسم، طور سینین کی قسم اور مکہ مکرمہ کی قسم۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ان قسموں سے یا تو خاص انہی درختوں کی قسمیں مراد ہیں یا پھر ان شہروں کی قسمیں مراد ہیں جہاں یہ درخت اگتے ہیں، اور وہ علاقہ شام ہے جہاں پر زیتون بھی پایا جاتا ہے، انجیر بھی پایا جاتا ہے، اور طور ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے تھے، اور سینین یا سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں پر یہ طور پہاڑ واقع ہے۔ ھذا البلد الامین سے مراد شہر مکہ مکرمہ ہے جہاں پر آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہیں پر آپ علیہ السلام نے اپنی ابتدائی زندگی گزاری۔ جبکہ بعض مفسرین نے تین اور زیتون سے کچھ اور چیزیں مراد لی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تین اور زیتون پہاڑوں کے نام ہیں، ان 2 پہاڑوں کی قسم ہے، اور یہ حضرات قرینہ یہ پیش کرتے ہیں کہ طور سینین بھی پہاڑ ہے اور بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ تو طور بھی جگہ کا نام ہے، بلد امین بھی جگہ کا نام ہے۔ اسی مناسبت سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تین سے بھی پہاڑ مراد ہے اور زیتون سے بھی پہاڑ مراد ہے جو جگہ کے نام ہے۔ لیکن اکثر مفسرین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ تین سے مراد انجیر ہے جو کہ پھل ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے بیش بہا فائدے رکھے۔ اسی طرح زیتون ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بے انتہا فوائد رکھے۔ یہ کھایا بھی جاتا ہے اور لگایا بھی جاتا ہے، بہت مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے، اسی لیے ان چیزوں کا استعمال بھی بہت مفید ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور قسم ہے طور سینا کی۔ اب جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ سینین کے 3 معنی مفسرین کرام نے بیان فرمائے۔ ایک معنی یہ لیا جاتا ہے کہ برکت والا، دوسرا معنی یہ لیا جاتا ہے بہت خوبصورت، اور طور پہاڑ بڑا خوشنما ہے، اور تیسرا معنی پھلوں والا، یعنی طور پہاڑ پر جو درخت ہیں وہ انتہائی پھلدار ہیں۔ قرآن کریم کے اندر لفظ سنین بھی آیا ہے اور سینا بھی آیا ہے، اور مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال لعین جو بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جب آئے گا تو ساری دنیا کے اندر گھومے گا، دنیا کا کوئی حصہ اس کے ناپاک قدموں سے محفوظ نہیں رہے گا، مگر 4 مقامات پر وہ نہیں جا پائے گا۔ ایک، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کا راستہ روکیں گے، وہ اس کا رخ پھیر دیں گے۔ دوسرا، جب وہ مدینہ منورہ کے اندر جانے کی کوشش کرے گا تو وہاں بھی فرشتوں کی سیکیورٹی ہوگی، وہ اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ البتہ ایک سخت قسم کا زلزلہ آئے گا جس کے نتیجے میں مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے وہ لوگ جو ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہوں گے وہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر دجال لعین کے ساتھ ہو جائیں گے، جبکہ باقی لوگ جو عقائد اور ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے وہ اس یقین کے ساتھ وہیں پہ رہیں گے کہ موت تو کہیں بھی آ جائے گی، ہم مدینہ کیوں چھوڑیں۔ جبکہ تیسرا مقام بیت المقدس ہے، ایک پہاڑ ہے جو سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی پر ہے، جیسے ہمارے ہاں کومری ہے، اس پہاڑ پر یہ شہر آباد ہے جسے بیت المقدس اور بیت المقدس بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی میں مسجد اقصیٰ ہے جس پر اس وقت غاصبین نے قبضہ کر رکھا ہے، ان کا جی چاہے تو مسلمانوں کو نمازیں پڑھنے دیتے ہیں ورنہ نہیں پڑھنے دیتے۔
لیکن اس وقت اللہ رب العالمین ایسے حالات اور اسباب پیدا فرما دیں گے کہ بیت المقدس پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوگا اور دجال لعین بیت المقدس شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا، باوجود کوشش کرنے کے بھی اسے کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ جبکہ چوتھا مقام کوہ طور ہے کہ اس پہاڑ پر چڑھنے کی وہ بھرپور کوشش کرے گا لیکن اسے توفیق نہیں ہوگی، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ چار مقامات دجال لعین کے ناپاک قدموں سے محفوظ رہیں گے، اور مجموع الزوائر کے اندر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی، مراد مکہ مکرمہ ہے۔ عزیزان من، مکہ مکرمہ جاہلیت اور کفر کے زمانے میں بھی امن کا شہر تھا۔ کفار اور مشرکین لوگ بھی حرم میں نہیں لڑتے تھے۔ اگر کوئی نادان لڑائی کر بھی لیتا تو ارد گرد موجود لوگ اس کو تلقین کرتے کہ یہ حرم ہے، اس کا احترام کرو، یہاں مت لڑو۔ وَيَتَحَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، سورۃ العنکبوت کے اندر آتا ہے، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے ارد گرد سے۔ لوگوں کا قتل ہوتا تھا، ڈاکے پڑتے تھے، لیکن وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، سورہ ال عمران کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ اگرچہ اس کے ارد گرد تو لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے، لوگوں کو اٹھا بھی لیا جاتا تھا، اغوا بھی ہوتے تھے، قتل و غارت گری بھی ہوتی تھی، ڈاکے اور رہزنی بھی ہوتی تھی، مگر وہ شخص جو حرم کے اندر داخل ہو جاتا تھا اسے گویا مکمل امن حاصل ہو جاتا تھا، اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا جب تک وہ حرم کے اندر موجود رہتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عزت والی چار چیزیں جن کو شاعر اللہ کہتے ہیں، اور بہت ساری ہیں مگر چار انتہائی اہم ہیں جن کو انہوں نے بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک قرآن پاک ہے کہ اس کا احترام اسلام کی بنیاد ہے، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہے، اور تیسرا نماز، اور چوتھا کعبۃ اللہ۔ یہ چار چیزیں شاعر اللہ میں بہت معظم ہیں، لہٰذا ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم بقیہ سبق کو پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔